یاد الہی میں بسر ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو وہ محبوب بارگاہ ہو جاتا ہے جو جوانی میں اللہ جل شانہ ہو کے حضور رجوع کرتا ہے۔ یا کسی نے کہا تھا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، جب بوڑھا ہو جائے، دانت ٹوٹ جائیں، پنجوں میں زور نہ رہے، تو بھیڑیا شکار چھوڑ کر کے شریف بن کے بیٹھ جائے، تو یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا جب قوا مضبوط ہوں، جب شباب کی جولانیاں ہوں، جب آرزویں جواں ہوں، جب خواہشیں پگلی ہوں، اور پھر اس کے باوجود اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی آرزوؤں کو لگام ڈال دینا اور اپنی تمناؤں کو حصار میں رکھنا اور اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا اور اس کے حضور سجدہ ریزیاں، اس کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی کے لمحات بسر کرنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو وہ جوان جس کی جوانی یاد الہی میں گزری، جس کی جوانی ذکر الہی میں گزری، مصلی پہ گزری، تہجد کے لمحات میں وہ اٹھ کے اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، وہ جوان قیامت کے کڑکتے اس ماحول میں اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا۔ تیسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کی ملازمت، مسجد کی حاضری، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، مسجد کی پاکیزگی کے لیے کوشش، مسجد کی تعمیر، مسجد کی تزئین اور مسجد کی آبادی کے لیے دن رات کوشاں رہا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو یہ خوش نصیب وہ ہے جس کا دل جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ ایک جلیل القدر نام آپ نے سنا ہے، اور وہ ہے ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں حمامت المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کا کبوتر۔ تو یہ کہا کرتے تھے اس قدر مسجد میں رہتے تو کہتے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں رہوں۔ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن اذان ہو اور مجھے مسجد میں نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ندائے نماز ہو، اذان پکاری جائے اور مجھے آپ مسجد میں نہ دیکھو۔ تو مسجد کی حاضری یہ ان کا شعار حیات تھا، اس لیے ان کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہا گیا۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مسجد سے یوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھکا ہوتا ہے، تو چوب کے اندر جس طرح کیل جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کبھی وہ بیمار ہو جائیں اور وہ مسجد حاضر نہ ہو پائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، نام و نمود کے لیے نہیں، کسی اور غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کی، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔
تو یہ بلکہ پوری مسجد بھی نہیں، آدھی اینٹ کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تو ایک جانور کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد کی تعمیر کی تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت بتائی گئی کہ جنت میں اس کو محل دیا جائے گا، قصر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں، مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہے، خیر الاماکن، بہترین جگہیں اس کائنات میں اللہ کے گھر مسجدیں، اور بدترین جگہیں بازار بتائی گئے ہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جلدی آؤ دیر سے واپس جاؤ۔ تمہارے جو لمحے اللہ کے گھر میں گزریں گے وہ عبادت میں گزریں گے، وہ ذکر و فکر میں گزریں گے۔ تمہارے اٹھنے والے وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ قیامت کے دن ظلمت سے نجات کے ضامن ہوں گے، وہ چراغ بن کے تمہاری زندگی، آخرت کی زندگی کے اندر چراغاں کر دیں گے۔ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والے وہ قدم ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کی طرف ہمارا رب، ہمارے قلب کا تعلق، ہماری محبت کا رشتہ، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر مضبوط عقیدہ مسجد سے ہمیں جوڑتا ہے۔ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد جانے سے قاصر ہوں، بیمار پڑ گئے ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، یا حالات ایسے ہیں جس طرح آج کل کے حالات ہیں کہ مسجد میں جانا کسی وجہ سے موقوف ہو گیا، تو مومن اس پر خوشی محسوس نہیں کرے گا۔ وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے مسجد نہیں جا پا رہا تو اس کا اندر بے چین ہوگا، اور وہ دعائیں کرے گا، مالک وہ لمحے آئیں کہ تیرے پاکیزہ گھر میں میری حاضری ہو، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیری چوکھٹ پہ جا کے سلامی پیش کروں، میری پیشانی تیرے حضور مسجد کے فرش کو چھوئے اور تیری بندگی کے ترانے گائے۔ تو وہ یہ آرزو کرے گا، اگرچہ شریعت اس کو رخصت بھی دیتی ہو لیکن پھر بھی اس کی تمنا تو ہوگی۔ وہ اس پر شکر نہیں بجا لائے گا، بغلے نہیں بجائے گا کہ چلو ایک بہانہ مل گیا، نہیں، بلکہ وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا، الٹا اس کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہوگی، چونکہ وہ جڑا ہوا ہے، اس کا دل جڑا ہوا مسجد کے ساتھ۔ تو ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش اجتمع علیہ و تفرق علیہ۔ وہ شخص، وہ دو اشخاص جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، آپس میں جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی ان کی محبت کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں، کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں، محض دوستیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو ملے بغیر تسین نہیں ہوتی، اس لیے نہیں، بلکہ ان کی دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اور جب بغض کسی سے ہے، دشمنی کسی سے ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا،